وہی بات ہے ہمارے ہاں دنیا پرست آدمی جو مرضی بول دے وہ اسلام دشمن ہے, دیندار داڑھی رکھ کے جو مرضی تبصرہ کر دے اس کے تبصرے کو حب الوطنی اور عشق رسول کی علامت سمجھا جاتا ہے. اسلام کا اصول سب کے بارے میں ایک ہی ہے کہ کون تحقیق کر کے بات کر رہا ہے اور کون بلا تحقیق بات کر رہا ہے, کون تحقیق کے اہل سے پوچھ کے بات کر رہا ہے اور کون ان لوگوں کا تبصرہ نقل کر رہا ہے جو تحقیق کے اہل بولو نا نہیں ہے. کتنا خون پیا تھا لوگوں نے اس وقت, ہمیں یاد ہے بھئی یہ سازش ہے, یہ یوں ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جو بڑے بڑے دیندار تھے, وہ کہہ رہے نہیں بھائی ایک وبا ہے, اس کے بڑے دنیا پہ تباہی پھیلنے والی ہے, ملکوں کی معیشت ڈاؤن ہوگی. کوئی کہہ رہا ہے چائنا نے پھیلایا, کوئی کہہ رہا ہے امریکہ, پہلے کہہ رہے تھے امریکہ کی سازش, پھر امریکہ متاثر ہونا شروع ہوا تو وہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. تو ایک عجیب تباہی, یہ سب کو پتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میرا مقصد ابھی کورونا کی بحثیں نہیں ہے, میرا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک کامن بیماری ہے کہ تحقیق گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر, تحقیق کیے بغیر تبصرہ کر کے کسی کے اوپر بھی بلی ڈال دینا کہ یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام. یہ اس کے بالکل یہ نجی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ملکی سطح پہ بھی ہو رہا ہے. نجی سطح پہ ساس بہوؤں میں چل رہا ہے, بہو کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اپنی حرکتیں دیکھ, تو پراٹھے کھا رہی ہے صبح روزانہ, واکنگ کرتی نہیں ہے, تو سارا دن کم بخت 12 بجے تک پڑی رہتی ہے, تو تیرے پیٹ میں بھی درد ہوگا, تیرا دماغ بھی خراب ہوگا. زیادہ جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو جٹھانی نے کچھ, یہ رپورٹ ہے, تحقیق کیا ہے, جٹھانی نے جادو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کمبخت نے جادو کیا ہے, ساس نے کچھ کیا ہے, پڑوسن نے کچھ کیا ہے. آج ہی کی بات ہے, خاتون کہنے لگی میرے اوپر مجھ پہ کچھ ہوا ہے. میں اس خاتون کو جانتا تھا, تو ہمارے کوئی ریلیٹیو میں تھی. میں نے کہا کہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے نا, اس کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. یہ تو اب تک کچھ ہوا نہیں, لگتا ہے کسی نے کچھ بندش لگائی ہوئی ہے, جنات کو روکا ہوا ہے, کوئی حصار وسار کیا ہوا ہے جو اب تک کچھ ہو نہیں رہا, ورنہ اس لائف اسٹائل میں اب تک بہت کچھ ہو جانا چاہیے. نجی سطح پہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے, حقائق کو نہیں دیکھتے, ملکی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے, بین الاقوامی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے. جس آدمی کو جہاں پھینکنے کا موقع مل رہا ہے وہ وہاں پھینکنے کا کام بولو کر رہا. آج کل تو سیاسی تبصرے بہت چل رہے ہیں, میں تو نہیں کرتا, میں تو نیوٹرل بن کے, گھنا بن کے زندگی گزار رہا ہوں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کسی ایک کی حمایت کی دوسرا معاف نہیں کرے گا آپ کو. وہ تو ایسی کی وہ تو دائرہ اسلام سے ہی نکال دے گا, ادھر جھکے یا ادھر جھکے, چپ کر کے آرام سے اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارو بھائی. اور ہمارے تبصرے کرنے سے کون سا کوئی انقلاب آ جائے گا, ہم اصولی بات کرتے رہتے ہیں, اصولی ضابطے کی بات. کچھ دن پہلے کسی نے ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں صحافیوں کا بیان بھیجا مجھے کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے. میں نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ آپ صحافیوں کے تبصرے بھیج رہے ہو کسی سیاسی لیڈر کو 2 نمبر ثابت کرنے کے لیے, اور دلیل میں اس صحافی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ صحافی کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ صحافی تو کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی لیڈر کرپٹ ہے, لیکن اور کوئی دوسرا صحافی کب کہہ رہا ہے کہ یہ جو صحافی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس صحافی کے درست ہونے کے لیے کسی اور صحافی کا حوالہ دو, پھر اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ صحافی 99% تو پیڈ ہوتے ہیں. خود صحافی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے 6 مہینے اس کے تبصرے آپ کو سننے پڑیں گے, اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کرو گے یہ حق پرست بھی ہے یا نہیں ہے. ورنہ صحافیوں کو تو آپ کو پتا ہے, وہ تو جب ادھر کے پیسے لفافے ادھر کو پلٹ گیا, ادھر لفافہ ملا. تو اصول اور ضابطہ یہ ہے میرے بھائی, سب سے پہلے دیکھو ہم تنزل کا شکار کیوں ہیں. ہم تنزل کا شکار اس لیے ہیں کہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کر رہے. ختم. 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو گئی؟ ارے بھائی ایک آدمی بیماری کا شکار ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں تو صحت کے اسباب اختیار نہیں کر رہا اس لیے بیمار ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بات کلیئر ہو گئی نا. تو اب جو وجہ ہے بیماری کی اس کو ختم کر دو تو, اور صحت کی وجہ پیدا کر لو. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ 100 میں 99% لوگوں پر یہ اصول کارآمد
ہو جاتا ہے. 1% پہ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ غالب آ جاتی. 1% ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہیں, ہوتے پھر بھی صحت مند ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھیں 100 سال کے, پان بھی کھا رہے ہیں, گٹکا بھی کھا رہے ہیں, نسوار بھی, سگریٹ بھی اور پراٹھے بھی, مگر پھر بھی کیا ہیں؟ 100 سال کے. لیکن 100 میں ایسے ایک ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 99 وہ ہوتے ہیں جو صحت کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو صحت اچھی ہو جاتی ہے, اور 99 ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انفرادی سطح پہ کامیابی, کوئی آدمی انفرادی سطح پہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کے بھی وہ ایک ہی اصول ہیں کہ اسباب اختیار کرو. اور جو آدمی ملکی سطح پہ, قومی سطح پہ جو قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے, اس کے بھی وہی اصول ہیں کہ کیا اختیار کرو؟ اسباب. سوال پیدا ہوتا ہے پھر مذہب کیا کر رہے ہیں؟ اسباب تو گورا بھی اختیار کرتا ہے نا, پھر مذہب کے اسلام کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے جب وہی کام کرنے جو گورا بھی کر رہا ہے؟ گورا بھی ٹھیک ہونے کے لیے ٹیکا لگاتا ہے, کوئی درود شریف نہیں پڑھتا. ہمیں بھی بخار کے لیے ایک پیناڈول کھانی پڑے گی, سورہ فلق اور سورہ ناس سے نہیں اترے گا. اللہ اتارنا چاہے تو اتر بھی سکتا ہے, لیکن اسباب تو یہی ہے نا. بخار میں کیا ہے؟ پیناڈول کھانی پڑے گی. تو پھر ہمارے لائف اسٹائل میں اور گورے کے لائف اسٹائل میں فرق کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ بھائی دو بہت بڑے فرق ہیں, دو بہت بڑے فرق. نمبر 1, ہم حرام ذریعے کو استعمال نہیں کریں گے, گورا حرام ذریعہ استعمال کرے گا. گورے نے کہا ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت مل کر کام کریں, عورتیں بھی گھروں سے نکلیں, مرد بھی گھروں سے نکلیں, پردہ وردہ سیٹ اپ, یہ سب فضول. اس سے کام میں کیا ہوگی؟ رکاوٹ, ترقی نہیں کر پائیں گے. اسلام ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتا ہے جس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے. گورا کہتا ہے نماز کی چھٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے, نماز وماز کچھ نہیں, ترقی بس ترقی کرتے رہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ عبادت کے وقت پہ کیا ہوگی؟ بولو نا, عبادت. رمضان آ گیا, مسلمان سائنٹسٹ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں, روزہ رکھ کے ان سے تحقیق نہیں ہو پا رہی صحیح طریقے سے. مسلمانوں کی ترقی رمضان کی وجہ سے 1 مہینہ ڈیلے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو بند کر دیتا ہوں بھائی میں یار. مسلمانوں کی ترقی, پولیس کو کون سمجھائے گا؟ پولیس تو ان کو سمجھائے گی, لیکن پولیس کو کون سمجھائے گا؟ مسلمانوں کی ترقی رمضان کے روزوں کی وجہ سے 1 مہینہ کیا ہو رہی ہے؟ ڈیلے. 1 مہینہ بعد چاند پہ جائیں گے. کوئی صحیح مفتی کبھی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ روزہ توڑوا کے ان کو چاند پہ بھیج دیں, صحیح ہے. رمضان کا روزہ بولو رکھنا پڑے گا. یہ نصوص ہیں, یہ کیونکہ اصل پیدا اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہم ترقی بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو ایسی یہ دنیا تو یہ ختم ہو جائے گی, مسافر خانہ ہے.